الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، جب مسجد میں اذان دی جائے، مؤذن جب اذان دے جمعہ کے دن، تو تم تمہارے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آؤ، مسجد کی طرف دوڑو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبوت کا اعلان کرے، اعلان کرنے کے بعد جب لوگوں میں دین کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ سے ہونے کی، ایک اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کے صفات کو جب بیان کر رہے تھے، اللہ کے قدرت کو جب بیان فرما رہے تھے میرے اور آپ کے آقا، تو اس وقت میں ابو جہل جو تھا، ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد، ہمارے آبا و اجداد جو ہیں، جو ہمارے باپ دادا تھے، جن کا انتقال ہو گیا، کیا ان لوگوں کو پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ فرمائیں گے۔ تو ابو جہل جاہلانہ سوال یہ کرا کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ تو انتقال ہو گیا ان کا، وہ تو مر گئے، مٹی میں مل گئے، مر کے دفن کر دیے ان کو، تدفین ہو گئی ان کی، مٹی میں مل گئے، تو کیسا اٹھائیں گے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کیسا اٹھائیں گے؟ تم ہے نا جو ایسی باتیں کر رہے ہو جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم ہمیں ہے نا نیا دین پیش کر رہے۔ بولا ابو جہل، کیا بولا؟ نیا دین ہمیں پیش کر رہے بول کے بولا۔ جب جو بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لاتے تھے، صحابہ جب ایمان میں داخل ہوتے تھے تو ان لوگوں کو ہے نا کیا بولتے تھے مشرکان مکہ؟ یہ کون سا دین ہے پوچھتے تھے، یہ کون سا دین ہے؟ اور جو سے کیا ہے معلوم یہ کون سا دین ہے بول کے پوچھتے تھے، یہ نیا دین پیش کر رہے بول کے بولتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کریں گے، ہم خبروں سے اٹھیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ چیزوں کی جب دعوت دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل کہنے لگا کہ جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، باپ دادا جو ہے جن کا انتقال ہو گیا، کیا وہ لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ کیا انہیں بھی جو سے کیا ہے سوال جواب کریں گے، وہ حساب کتاب ان کو بھی دینا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، جو لوگ مر چکے ہیں، ہم انہیں بھی زندہ کریں گے، چاہے ان کی آگ کو چاہے ان کے جسم کو جلا دیا جائے، چاہے انہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے، ہم ہے نا وہیں سے ان کو زندہ کریں گے قبروں سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب انسان کو ہے نا قبر میں دفن کر دیا جاتا، تو کرنے کے بعد جب اس کا جسم گل جاتا، تو جسم کی ساری ہڈیاں گوشت جب گل جاتا، تو ہے نا ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر، یہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے انسان کی پچھلے حصے میں، یہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک دانہ باقی رہے گا، وہ دانہ ایسا ہوگا جلانے سے بھی نہیں جلے گا، اور مٹی بھی اسے وہ دانے کو نہیں کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے سے پھر ہے نا انسان کو زندہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، جب مرنے کے قریب آ گیا تو آنے کے بعد اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ دیکھو میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں مرنے والا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم لوگ مجھے جلا دینا،
میرے مرنے کے بعد تم لوگ مجھے آگ میں جلا دینا۔ تو اس کے بیٹے پوچھے کیوں آگ میں جلاؤ بول رہے آپ؟ تو کہنے لگا کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اگر پکڑ پکڑیں گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑیں گے تو ان کی پکڑ بہت سخت ہوگی، لہٰذا مجھے جلا دو، میرا وجود ہی ختم ہو جاتا، مجھے جلا دو اور میری راکھ کو پوری سمندروں میں بہا دو بولا۔ اب اس کے بیٹے اس کی وصیت کے مطابق جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب اس کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو سمندروں میں بہا دیا گیا، بہانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ فرمائے، پھر سے اس کو شکل میں لائے اللہ تعالیٰ، اور اس کو پھر سے جو ہے زندہ کرنے کے بعد پوچھے تو وصیت ایسی کیوں کرا؟ تو کہنے لگا اللہ میں تیرے ڈر اور خوف سے ایسی وصیت کروں کہ تیرے سامنے کھڑنا بھی مجھ سے گوارا نہیں، کیونکہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو چاہے دفنایا جائے، انسان کو چاہے جلا دیا جائے، لیکن کل قیامت کے دن پھر انسان کو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے، قیامت کے دن پھر تمام انسان وہاں پر زندہ ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قدرت والے ہیں۔ یہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے مکہ کے اندر یہ دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کی 50 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت میں گزری، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ کی 13 سالہ زندگی جو تھی وہ بھی پوری دعوت میں گزری، اور دعوت کون سی تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمے کی محنت تھی۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے، تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ کے دین کی دعوت دیے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں آئے، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں آئے۔ سارے انبیاء کرام کی، سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ ہماری آج مسجدیں خالی ہیں، آج ہمارے نوجوان بازاروں میں اور لایانی باتوں میں بیٹھ کر گپے ماریں گے، راتیں گزار دیں گے، لیکن اللہ کے سامنے آ کے سر سجود نہیں ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، ہماری زندگی کو بدلنا ہے، ہماری زندگیوں کو ایسا بدلنا ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف دوڑنا ہے، ہمیں مساجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنا ہے۔ آج مسجدیں خالی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔